ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ حضرات محترم، کل کے سبق میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ، آل یعقوب کے ساتھ ایک عہد، ایک ایگریمنٹ کیا کہ تم نے نماز کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے، اور اپنے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ عیسائیوں کے متعلق ہے۔ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کا مطلب ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ وہ ہے نصارہ، بلکہ کہا وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مدد وہ کرتا ہے، اللہ کے دین کا مددگار وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ چلتا ہے۔ جو انسان اپنی خواہش، اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، کچھ باتیں مان لی کچھ نہ مانی، وہ اللہ کے دین کا مددگار کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا انا نصارى، ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیا، معاہدہ کیا، ایگریمنٹ ہوا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ بہت بڑا جو انہیں نصیحت کیا گیا۔ اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے ان کے درمیان باہم عداوت، بغض اور عناد ڈال دیا جو قیامت تک قائم رہے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بظاہر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں فرقے ہیں، شاید مسلمانوں کے فرقوں کے اندر اتنا بغض عناد نہ ہو جتنا بغض عناد عیسائیوں کے درمیان مختلف فرقوں میں ہے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو صدیوں میں ایک دوسرے کو یہ قتل کرتے رہے۔ ایک دوسرے کے فرقے کے الگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کیا، بلکہ لاکھوں لوگوں کو بھی کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ آج بھی بظاہر جب ملت اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو اس وقت الکفر ملت واحدہ، پھر سارے کفر ایک جان ہو جاتے ہیں، لیکن جب باہم ان کے معاملے ہوتے ہیں تو ان کا کبھی بھی آپس میں مل بیٹھنا نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت، بغض قیامت تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ کر رہے تھے۔
یعنی جو وہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو حق تصور کرتے ہیں اور ہر غلط بات کرنے کے باوجود کہتے ہیں ہم درست ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں خبر دوں گا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ۔ اور ہمیں بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ہمارا بھی اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پر۔ جو اس سے انحراف کرے گا، اس کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپنائے گا، اللہ ان لوگوں کے درمیان بھی بغض اور عناد ڈال دے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے درمیان بھی باہم عداوت، بغض، عناد اتنا ہے کہ ہم شاید کسی کافر کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لیں، مسلمان کے متعلق صرف ایک فرقے کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے علماء کو قتل کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے افراد کو، ایک دوسرے کی مسجد کو برداشت نہیں کیا جاتا، حالانکہ سب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ ہمارے رسول ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے۔ اس کے باوجود یہ جو سب کچھ ہے اس کا سبب یہ نہیں کہ یہ سب قرآن پہ عمل کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ کاربند ہے، بلکہ جو انحراف کرتا ہے وہی فرقہ بنتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی احکامات پہ مطمئن ہیں، جو اس بات پہ مطمئن ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، خالص دین اسلام جو کتاب و سنت ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اب اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہیں، اس میں یہود بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم رسولنا، آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بیان کرتے ہیں بہت سی باتیں جو اپنی کتاب میں تم چھپا رہے تھے۔ یعنی عیسائیوں نے انجیل میں بہت کچھ چھپایا جو اللہ نے حکم دیا تھا، یہود نے تورات کے اندر بہت کچھ چھپایا، تو اللہ نے فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سی باتیں، مما کنتم جو تھے تم تخفون چھپاتے، من الکتاب کتاب سے، ویعفو عن کثیر بہت سی باتوں سے وہ درگزر بھی کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور، نور ہدایت، و کتاب، اور کتاب قرآن، مبین جو ظاہر ہے، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کو اللہ، من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرتا ہے اس کی رضامندی کی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اتباع کرتا ہے قرآن اور سنت کی، سبل السلام، یہی سلامتی کے رستے پہ ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ ایسے لوگوں کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے روشنی، ہدایت کی طرف لاتا ہے، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ اور ہدایت دیتا ہے انہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ اور یہ بات پھر ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ صراط مستقیم، ہدایت، سیدھا رستہ کسے ملتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے، جو خالص دین ہے قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ چلتا ہے، اس کو اپنا رہبر اور امام بناتا ہے، وہ شخص راہ ہدایت پہ ہے۔ جو مختلف رستوں پہ مختلف پیروں اماموں کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ راہ ہدایت نہیں ہے۔ راہ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اللہ ہمیں اسی رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی رستے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔